بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، آج ہم لیکچر نمبر 4 شروع کریں گے کنزیومر بینکنگ پہ، اور اس میں انشاءاللہ ہم آج کنزیومر کے متعلق کچھ کنزیومر بینکنگ کے متعلق اور کنزیومر فائنانسنگ کے جو ایریاز ہیں اس میں مختلف چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ However, before doing that, let's have a brief recap of what we have discussed in the last lecture, lecture number 3. In that lecture, we actually had an extended context of the generic business model or بینکس کا بزنس اور آپریٹنگ ماڈل۔ ہم نے یہ ایکسٹینڈڈ اس لیے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے بزنس ماڈل کا، اس کی تھرو آؤٹ اپلیکیشن رہے گی۔ ہم نے کچھ پوائنٹس کو ری ایمفیسائز کیا، کچھ نئے پوائنٹس انٹروڈیوس کیے۔ اوور آل کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ فائنینشیل ٹرموائل کے بعد یہ جو ایریا ہے، اس کے اندر یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے بزنس ماڈل کی، اس کی کیا اہمیت ہو گئی ہے، اور اس کا جو ایک بیسک مقصد آپ کو بتانے کا تھا کہ بینکوں کے حوالے سے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے فنڈامنٹل چینج ان دی اوور آل اپروچ آف دا بینکس۔ اس میں فنڈامنٹل چینج سے جب مراد لیتے ہیں تو یہ ٹرانزیشنل چینج نہیں ہوگا، اٹ ول بی لانگ ٹرم ان دا سینس کہ جہاں بینکس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو لانگ ٹرم چیزیں پلاننگ بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے اس فنڈامنٹل چینج میں کمپلیکسٹیز انوالو ہیں، اور اس میں مختلف جو بزنس ماڈل کے کمپوننٹس ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، ریلیشن شپس ہیں اور انٹر لنکیجز ہیں جو ہم سسٹمک ویو کی بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ چینج جو ہوگا فنڈامنٹل ہوگا، اسٹرکچرل چینج ہوگا، اور اس میں جو کمپلیکسٹیز انوالو ہوں گی وہ ماڈلس کی ہوں گی، اٹ سیلف آرگنائزیشن کی ہوں گی، کانٹریکچوئل ہوں گی اور کلچرل ہوں گی، پروسیسز کی بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو نئی چیزیں سامنے ابھر کے آئی ہیں کہ بینکوں کو یہ جو ویلیو پروپوزیشن اپنے کسٹمرز کو آفر کرنا ہے، اس میں بزنس ماڈل کس حد تک سروائیو کر سکتا ہے آنے والے وقتوں میں۔ جو آپریٹنگ ماڈل ہے وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہے کہ اس کے کمپوننٹس جو ہیں وہ الائنڈ ہیں پالیسیز کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے وہ اہمیت اختیار زیادہ کر گیا ہے اور کر جائے گا، کیونکہ ابھی تک یہ دیکھا گیا تھا کہ رسک مینجمنٹ میں جو جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایکچولی رسک مینجمنٹ مینس آئیڈینٹیفیکیشن، میجرمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ mitigation of various risks like market risk, liquidity risk, credit risk and operational risk۔ ابھی تک میجرمنٹ کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا، جو بازل 2 رجیم ہے اس میں بھی میجرمنٹ میتھڈالوجیز پہ زور دیا گیا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی اور مانیٹرنگ کو بھی اور جو ہے میٹیگیشن کو بھی مد نظر رکھا جائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا، اس کا کانٹیکسٹ بڑھ گیا ہے، اس کا دائرہ کا اور بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں سامنے آئیں
تو بات کیپٹل کی بھی آئی. جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا، آپ سے شیئر کیا تھا کہ بینکنگ بزنس کے فنڈامنٹلز یہی ہیں نا کہ بینکس آر سپوز ٹو ٹیک رسک، then bank has to arrange capital for that, and bank has to manage the mismatch between the maturities of the cash flow relating to assets and liabilities. تو اس حوالے سے اب جو کیپٹل کی جو اہمیت ہو گئی ہے کہ کیپٹل از اے اسکیس کموڈٹی، بینکس جو ہیں وہ سروائیول کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے ظاہر ہے اب جو بینک کی بزنسز ہیں وہ اکارڈنگلی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جس میں جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے، ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے. اور اس کے ظاہر ہے ساتھ ساتھ جو ہے کیپٹل کی اسکیسٹی ہے تو بزنس کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہو گئے. جب ہم نے رسک مینجمنٹ کی بات کی تو اس میں جب پروڈکٹس ڈیولپ ہوں گے، بزنس پالیسیز بنائی جائیں گی، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ جو ایک بینک ہے اس کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جو ایریاز تھے پروڈکٹس کے، کسٹمر سیگمنٹس کے یا جیوگرافیکل، اب رسک پیرامیٹرز بدل چکے ہیں، رسک ایپیٹائٹ ری ڈیفائن ہو رہا ہے. اس لیے بینک کو اپنے اس حوالے سے اپنی پالیسیز کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی ریگولیٹرز کی، کہ ریگولیٹرز کی انٹرونشن اور انوالومنٹ بڑھ جائے گی. کیوں آخر؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں جو بڑے بڑے بینکس تھے، کرائسس کی وجہ سے ان کو وہاں کی گورنمنٹس نے بیل آؤٹ کیا، گورنمنٹس نے اپنی اس میں ایکویٹی ڈالی. اور ظاہر ہے جب گورنمنٹ کی ایکویٹی ڈلی تو اس میں ان کا سپرویژن کا ایلیمنٹ بڑھ گیا، ریگولیٹرز کا رول بڑھ گیا. اور اس چیز کو اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ ریگولیٹرز جو ہیں، جہاں وہ آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ان کے رول کو کس حد تک آپٹمائز کیا جائے، تاکہ ایک یہ عام تاثر ہے جو کہ صحیح تاثر ہے کہ اگر فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کم سے کم ریگولیشن ہونی چاہیے جو کہ ایک انڈسٹری کی انوویٹونیس، اس کی کریٹیوٹی کو افیکٹ نہ کرے. لیکن یہ انیویٹیبل ہے، اور اب ریگولیٹرز کا جو انوالومنٹ ہے، جو ان کی انٹرونشن ہے، تو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو یہ آسپیکٹس تھے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کسی حد تک بتایا کہ جی ہمیں اپنے آپ کو اب کس طرح نئے تقاضوں کے حوالے سے آگے چلنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے جو آپ سے ایک چیز ڈسکس کی جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے کہ بینکس اور بینکنگ کا فرق. بینک ایک ادارہ ہے، از اے فارم، اور بینکنگ از اے فنکشن. تو ہم نے آپ کو بریفلی بتایا کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اب بینکوں کی چونکہ پوزیشن ونریبل ہو گئی ہے، تو اس میں وہ نان بینک انٹیٹیز جن کے اسٹرانگ برانڈز ہیں اور جو ان کا ریسورسز ہیں، دے ہیو اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ بینکنگ سروسز ٹو دا پبلک. دے آر now in a position to fulfill the banking needs of the general public, individuals اور corporations. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بینک اپنے آپ کو کس حد تک اس تھریٹ سے کو فیس کر سکتے ہیں. باہر یورپ میں، امریکہ میں یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے حوالے سے اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. اس کی ریگولیٹری کنسٹرینٹس ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے بینکنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، ایس سی سی پی ہے، اور کسی نان بینک اینٹی کو اتنی آسانی سے یہ ظاہر ہے اجازت جب تک نہیں ملے گی اور اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا ہوگا کہ کیا ہم جو گلوبل ٹرینڈ ہے اس کو اگنور تو نہیں کر رہے، کہیں ہم مارجنلائز تو نہیں ہو رہے. اور ہماری یہ ہے کوشش ہوگی کہ دا ریگولیشنس پرمٹنگ، اور اگر جیسے ریویو ہو رہے ہیں یا ریلیکس ہو رہے ہیں تو کیا پاکستان میں جو نان بینکنگ اینٹیز ہیں وہ
اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آفرز کر سکیں سروس، اور جس میں پبلک کا انٹرسٹ مد نظر ہو اور اس کو کوئی ایڈورس افیکٹ نہ ہو۔ یہ تھا بریفلی ریکیپ لاسٹ ہمارے لیکچر کا۔ اب ہم جو ٹاپک ہے ہمارا، اس میں ہم آئیں گے کنزیومر کا۔ کنزیومر از بیسنگ ٹو ہیومن سروائیول، چاہے وہ کنزمپشنز، ہم جب اس میں صرف فوڈ آئٹمس کی بات نہیں کر رہے، ادر ایریاز بھی ہیں جو کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت انڈیویجول ہم اس کو انوالو ہوتے ہیں کنزمپشن میں، اور کنزمپشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ شیئرڈ ہونا چاہیے، اسٹرینتھننگ ہونا چاہیے، سوشلی رسپانسبل ہونا چاہیے۔ تو اس کانٹیکس میں ہم سب کنزیومرز ہیں، آل آف اس آر کنزیومرز۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک بیسک کنزمپشن جو ہے ہیومن سروائیول کے لیے ہے، تو اب ایکچولی کنزیومر کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ کنزیومر از somebody who uses a product or services۔ اس میں کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک انڈیویجول جو سروسز اور پروڈکٹس کو ڈائریکٹلی یوز کر رہا ہے وہ کنزیومر ہے۔ اس کو ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے کسٹمر سے۔ A customer who has purchased a goods or using a services may not be the consumer itself۔ یقیناً یہ جو فرق ہے کنزیومر کا اور کسٹمر کا، آپ لوگوں نے اپنے مارکیٹنگ اور دوسرے کورسز میں پڑھا ہوگا۔ ہم اس کو صرف وضاحت کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک کنزیومر کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ ایک دوسرے طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کنزیومر جو ہوتا ہے، ون دیٹ یوزز دا پروڈکٹ اور سروسز ڈائریکٹلی، اونرشپ ادر دین یوز ان پروڈکشن اور ادر ایکٹیویٹیز، یا آپ کہہ لیں کہ جو کمرشل یوز کے لیے جو ہوتی ہیں چیزیں، اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں ایک انڈیویجول کنزمپشن سے۔ یہ کسٹمر سے ڈسٹنگوش کرنا اور کمرشل یوز سے ڈسٹنگوش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب انڈیویجول کنزیومر کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب بینکنگ پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے، تو یہ وضاحت اور یہ ڈیمارکیشن، یہ باؤنڈری کا تعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بینکنگ بزنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف کنزیومر کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، کسٹمر کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، کارپوریٹس ہوتے ہیں، اس میں ملٹی نیشنلز ہوتے ہیں، ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ ایریا ہے بالکل۔ یہاں ہم نے چونکہ کنزیومر بینکنگ کے سبجیکٹ میں کنزیومر، انڈیویجول کنزیومر کی بات کرنی ہے، تو اس لیے یہ وضاحت دینا ضروری تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر رائٹس کیا ہیں۔ کنزیومر کی جب ہم نے بات کی اور ہم نے آگے جب اس کو تفصیل میں جانا ہے کنزیومر بینکنگ میں، تو کنزیومر رائٹس کا جاننا ضروری ہے۔ جب ہم اس رائٹس کو ڈسکس کریں گے بریفلی، دیر آر 8 رائٹس which according to the United Nations guidelines of 1985 and Pakistan is a signatory to that، جو کنزیومر انٹرنیشنل باڈی ہے، انہوں نے یہ ایک طرح سے 8 جو رائٹس ہیں ان کو ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہے، اور ایک بینکنگ آرگنائزیشن جو کنزیومر پروڈکٹس اور سروسز آفر کر رہے ہیں، ان کو ان رائٹس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں کہ اگر ایون ڈیلیبریٹ تو بات کی بات ہے، اگر انکانشیسلی بھی کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہے ایک خاصا امپلیکیشن ہے، ایک ریگولیٹری امپیکٹ ہے اس کا، پھر اس کا ریپوٹیشنل رسک ہے، کیونکہ آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک کارپوریٹ رسپانسبل سٹیزنز کے حوالے سے اسٹیبلش کرانا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بریفلی دیکھیں کہ یہ 8 رائٹس کیا ہیں۔ یہ پہلا ہے رائٹ ٹو بیسک نیڈس۔ بیسک نیڈس ایز کنزیومرز ہم لوگوں کی کیا ہیں؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک ڈیسنٹ لیول آف ایجوکیشن، ہیلتھ
فیسلٹیز، سینیٹیشن، یہ بیسک نیڈس ہیں. تو انڈیویجول کنزیومر کے حوالے سے یہ ہمارا رائٹ ہے. اب یہ اس میں ڈبیٹ میں نہیں جانا کہ رائٹ آپ کو کون پرووائڈ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول وی ہیو دا رائٹس ٹو دیز بیسک نیڈس. اور ظاہر ہے سوسائٹی کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں، سوسائٹی کے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں، یا سوسائٹی کے جو دوسرے وہ ہیں، اس میں یہ چیزیں کیسے ایوالو ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے. ہم نے مد نظر یہ رکھنا ہے کہ جو ایک انڈیویجول جس کو بیسک نیڈس کا رائٹ ہے، اور اس میں جب ایک بینکنگ آرگنائزیشن اپنے پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کو اس رائٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ رائٹ ٹو سیفٹی ہے. یہاں ہم سیفٹی کی مراد سیکیورٹی کے کانٹیکس میں نہیں لے رہے. سیکیورٹی آف دا انڈیویجول جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یا اور دوسرے جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے. یہاں ہم سیفٹی سے مراد لیتے ہیں کہ جب ہم پروڈکٹس اینڈ سروسز یوز کر رہے ہیں ایز اے کنزیومر، تو کیا اس میں سیفٹی ایلیمنٹ تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. مثال ہے کہ کوئی اگر پروڈکٹ ہے وہ ہیزرڈس تو نہیں ہے ہیلتھ کے لیے. یا ہم سروس انڈسٹری کی طرف اگر آ جائیں تو ایک عام مثال ہے کہ جو ہم ٹریول کرتے ہیں ایئر لائن میں، تو جو پیسنجرز ایز اے ہم جو یوز کر رہے ہیں، ہم کنزیومر ہیں، ہم پیسنجر ہیں، اس سروس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری سیفٹی جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے، اور اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اس سیفٹی کو انشور کرے. یا اگر دوسری مثال آپ کسی ہاسپٹل کی لے لیں، ہاسپٹل میں آپ کو ہیلتھ کیئر دی جا رہی ہے، اس میں جو ہیلتھ کیئر کا معیار ہے اور اس کے دوسرے جو ایریاز ہیں، اس میں ہم ایز اے انڈیویجول ایز اے کنزیومر رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سیفلی پرووائڈ کیے جائیں، ہماری سیفٹی کسی حوالے سے ہماری ہیلتھ کی، ہماری باڈی کی کمپرومائز نہ ہو. تیسرا جو ہے وہ ہے رائٹ ٹو بی انفارمڈ. یہ بہت اہم ہے، اور ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ رائٹ ٹو انفارم کا امپلیکیشنز کیا ہیں. دراصل جب ہم مثال لیں اگر کنزیومر بینکنگ کی اور اس کے پروڈکٹ اور سروسز کی، تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ویلیو پیکج کی بات کی تھی، تو اس میں ایک ڈائمینشنس تھا انفارمیشنل، کہ کس حد تک ایک کنزیومر ایک کسٹمر کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن ہے پروڈکٹس کی، سروسز کی، اس کے فیچرز کی. اور یہ رائٹ کو انشور کرنا سروس پرووائڈر کا یا پروڈیوسر کی ذمہ داری میں شامل ہے، اور اس کی وائلیشن جو پھر کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، اس کو سیریسلی ویو کرتے ہیں. آپ کو ایک کانکریٹ مثال اس طرح بتائی جا سکتی ہے کہ بینکس میں جو سروس اور مختلف چارجز ہوتے ہیں، جس کو اسکیڈول آف چارجز کہا جاتا ہے، یہ ایک مینڈیٹری ہے آن پارٹ آف دا بینکس ایز ایڈوائز بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ گورننگ باڈی ہے بینکس کی، کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہ شیڈول آف چارجز جو ہیں یہ ریوائز ہوں گے 1 جنوری اینڈ 1 جولائی. اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے، یہ ریویژن 6 مہینے کا وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ اس 6 مہینے کے دوران ایک بینکنگ کمپنی یا ادارے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں، اور ظاہر ہے اگر ان کے چارجز کی ضرورت ہے ان کو ریوائز کرنے کی، ان کے اندر کوئی امینڈمنٹ لانے کی، تو ان کو 6 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک اہم نقطہ ہے اس میں، جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکس کے ساتھ، کہ اگر 1 جنوری کو یہ شیڈول آف چارجز افیکٹو ہوں گے، تو اس سے 1 ہفتے پہلے بائی 23 دسمبر، اور اگر 1 جولائی ہے تو بائی 22 اور 23 جون، یہ شیڈول آف چارجز پراپرلی ڈسپلے ہونے چاہیے برانچز کے نوٹس بورڈز پہ، ویب سائٹس پہ،
اور ان جگہوں پہ جہاں ایک عام پبلک کو پتہ چل سکے کہ فلاں پروڈکٹس فلاں سروسز کے حوالے سے بینکوں کے چارجز کیا ہیں. اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ایک ہفتے پہلے کا پبلک کو بتانا، پبلک کو انفارم کرنا، اسٹیٹ بینک اس کو بہت سیریسلی مانیٹر کرتا ہے، ویو کرتا ہے. اور اکثر بینکس جو اس کنڈیشن کو، اس ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کرتے، ان پر باقاعدہ پنلٹیز چارج ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ کل کو اے ممبر آف دا پبلک شوڈ ناٹ سے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. وہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ان کو خود معلوم کرنا ان کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے، جو ہم کنزیومر رسپانسبلٹیز کے حوالے سے دیکھیں گے. لیکن یہاں جو ذمہ داری ہے وہ ہے ایک بینک کی کہ وہ شیڈول آف چارجز جس میں بہت ساری انفارمیشن ہے وہ پبلک کو مہیا کرے، بر وقت مہیا کرے اور بر وقت اس کو بتائے. اس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رائٹ ٹو بی انفارمڈ کی کتنی اہمیت ہے. اس میں ایک اور چیز ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس میں ایک گورنمنٹ کی واچ ڈاگ باڈی ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. وہ بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ مختلف جو ادارے ہیں جو کنزیومر پروڈکٹس اور سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں انکلوڈنگ بینکس، ان کو مانیٹر کرتی ہیں کہ کسٹمرز کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہے، کس حد تک کرنٹ ہے، کس حد تک وہ ہے کہ جو کسٹمرز ہیں، جو کنزیومرز ہیں، وہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں فار دی پرچیز آف پروڈکٹس اور دی یوز آف سروسز. اس حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے 5 بڑے بینکس ان پہ ہیوی پینلٹیز چارج کی ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان بینکوں نے یہ جو کچھ چارجز تھے جو اپنے کسٹمر سے لیے تھے، جو کچھ فیس تھیں، وہ ان کو بتائی نہیں گئی تھیں، اور کسٹمر ظاہر ہے اس حوالے سے اویئر نہیں تھے. اور ظاہر ہے یہ جب بات ان کے نوٹس میں آئی تو اس میں کافی ڈیلیبریشنز ہوئیں، ریپرزنٹیشنز ہوئیں. لیکن یہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کا خیال تھا کہ اس میں غلطی بینکوں کی ہے، اور بینکوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ جو چارجز لے رہے تھے یا فیس امپوز کر رہے تھے تو اپنے کسٹمرز کو باقاعدہ بتانا چاہیے تھا، اور کسٹمرز کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی. تو یہ رائٹ ٹو بی انفارمڈ کا یہ کانسیپٹ ہے. نیکسٹ جو ہے تو رائٹ ٹو چوز. رائٹ ٹو چوز میں یہ ہے کہ ہمیں چوائس ہونی چاہیے کنزیومر کہ ہم جو پروڈکٹ اور سروسز لے رہے ہیں اس میں کوئی کوارشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لیٹ دا کسٹمر بائی، وی شوڈ ناٹ پش. اور ہمیں اپنے پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے ہماری اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کسٹمر کو ہم اتنی ایک طرح سے لیوے دیں کہ وہ چوز کر سکے اور ڈیسیجن لے سکے کہ ہمارا پروڈکٹ یا ہماری سروسز جو ہے وہ بہتر اگر ہے تو کیوں ہے. اس کے پاس کمپیریزن کا وہ ہونا چاہیے. چوائس کا جو یہاں رائٹ ہے وہ یہی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ ذمہ داری ہے اس آرگنائزیشن کی جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے یا پروڈکٹس ڈیلیور کر رہا ہے کہ کسٹمر کو یہ چوائس پرووائڈ کرے کمپیئر کرنے کی، سلیکشن کی. اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ رائٹ ٹو بی ہرڈ ہے. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ایز اے کنزیومر وی شوڈ بی پرووائڈیڈ این اپرچونٹی ٹو ہیئر آور ویوز. ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کامنٹس ہیں ایک سروس یا پروڈکٹ کے حوالے سے، اگر ہم اس میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، یا اگر ایک انڈسٹری جو ہے اگر وہ ایز اے ہول، جیسے بینکنگ انڈسٹری میں کہا جاتا ہے کہ بینکر ایسوسی ایشن ہے، اگر وہ مل کے کچھ پالیسیز وضع کر رہی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی سارے بینکس اڈاپٹ کریں گے، تو کیا اس پالیسی ڈیلیبریشنز میں، کیا اس میٹنگز میں کنزیومرز کے ریپرزنٹیٹو کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ کیا ان کے ویوز کو بھی ہیئر کیا گیا ہے؟ کیا ان کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی
اداروں کو بتائیں، بینکس کو بتائیں کہ ان کے ویوز کیا ہیں، اور وہ اگر کوئی سجیشنز دے رہے ہیں اور وہ پریکٹیکل ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن کا کیا صورتحال ہونی چاہیے. یعنی ان کو یہ ریپرزنٹیشن کرنے کا، ان کو اپنا اوپینین دینے کا ایک حق ہے، اور اس حق کو ذمہ داری بنتی ہے اداروں کی یا انڈسٹری کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں یا جو کلیکٹک باڈیز ہوتی ہیں وہ اس کو. اس میں ہم چیمبر آف کامرس کو بھی لے سکتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس جو ہوتی ہیں ان کے مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کمیٹیز میں کنزیومرس ریپرزنٹیٹیو ایک طرح سے ضروری ہوتے ہیں، وہ اپنا اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں ڈیلیبریشن میں. اس کے بعد دا رائٹ ٹو ریڈریس، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ریڈریس سے مراد ظاہر ایک ذہن میں جو آتا ہے کمپلین کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی کی کمپلین کو ریڈریس کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری کے اندر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ سروسز کا معیار ایک ٹینجیبل پروڈکٹ کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو کنزیومر ہوتے ہیں سروسز کے، خاص طور پہ بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کے، ان کو ظاہر ہے بہت سی چیزوں کا جب استعمال کرتے ہیں اپنی سروسز کو تو کمپلینز ہوتی ہیں، اور اس کو ریڈریس کرنے کا ایک رائٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کمپلینس، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بینکوں کے اوپر یہ مینڈیٹری بنا دیا گیا ہے کہ دے شوڈ ہیو پراپر فریم ورک اینڈ ارینجمنٹ ٹو اٹینڈ ٹو کسٹمرز کمپلینس. اگر ایک کسٹمر کسی حوالے سے کمپلین کرتا ہے تو وہ پراپرلی اکنالج ہونی چاہیے، رجسٹر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو ریڈریس کرنا کہ کس پروسیس سے گزرتی ہے، اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اس کو کسٹمر کو باقاعدہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی اس کمپلین کو اس کا ریسیو کیا تھا، اس کے بعد ہم اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ کسٹمر سروس کے کانٹیکس میں بھی اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس میں بھی جو ریگولیٹرز ہیں اس چیز کو کافی جو بینکنگ اومبڈسمین ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، اور اس کی باقاعدہ پبلک کے اندر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اس کے اسٹیٹس آتے ہیں، اس کی کہ کس بینک کس حوالے سے کیا کمپلینز آئیں، نیچرز کمپلین کی کیا تھی. اس کا جو ظاہر ہے ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جب ریڈریس کا جو سسٹم ہے کمپلینس کو، جب یہ ایکچولی امپلیمنٹ ہوتا ہے انڈسٹری وائڈ، تو اس کا بینیفٹ کنزیومرز کو یہ ملتا ہے کہ بینکس آر آلویز کیئرفل اینڈ دے پے اٹینشن ٹو دیز آسپیکٹس. کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ اور حوالے سے بھی بینک کی ریپوٹیشن بھی ایٹ اسٹیک پہ ہوتی ہے کہ کیا کسی بینک کے کسی پروڈکٹ کی زیادہ کمپلینس تو نہیں آ رہی. ان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی اس کو ہم نے اٹینڈ کرنا ہے، کہیں کوئی بیسک فلا تو نہیں آ رہا اس کے اندر. تو جہاں یہ ایک رائٹ کے حوالے سے ضروری ہے کہ اور الٹیمیٹلی اگر کسی کسٹمر کی کمپلین کو ایڈریس کیا گیا، اس کی پرابلمس کو سالو کیا گیا، تو اٹ لیڈس ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کسٹمر، اور بینک کی بھی اس میں ریپوٹیشن انہانس ہوتی ہے. اور اگر اس میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک جینوئن کمپلین ہے اور بینک اس کو کانٹیسٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی پروو ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر بینک کے اوپر ایک طرح سے ریگولیٹری پینلٹیز ہیں، اور بینک کو اس کا ایک طرح سے اس کنسرن کنزیومر یا کسٹمر کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جو ایریا ہے جو ریڈریس کا، اس کو بھی ایک پراپر فریم ورک کے تحت اس کو ہم اڈاپٹ کریں اپنے اس میں. جو نیکسٹ ہے وہ کنزیومر ایجوکیشن کا ہے. جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے، جہاں ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اب ہم یہ سوچ لیں کہ جو کنزیومرز ہیں وہ پروڈکٹس کی فیچرز کے حوالے سے یا دوسری معلومات خود حاصل کر لیں گے. نہیں، ہمیں ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ پراپر ارینجمنٹ کرنا چاہیے. ان کو بتائیں کہ یہ جو اگر
پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں جو آفر کی جا رہی ہیں، اس میں ان کی لیے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اوور آل جہاں ہم نے شروع میں انفارمیشن کی بات کی ہے، اس کا ایک ایکسٹینشن ہے کہ کنزیومر ایجوکیشن میں ذمہ داری بنتی ہے جو کنسرنڈ ادارے ہیں، اگر بینک ہیں تو بینک کو اس میں ظاہر مختلف پامفلیٹس آپ کہہ لیں، مختلف جو ٹی وی پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی کمپینز چلا کے یہ بتایا جائے ایک جنرل پبلک کو کہ بھائی یہ جو پروڈکٹس ہیں، یہ سروسز ہیں، ان کے اندر آپ لوگوں کے لیے کیا وہ رکھے گئے ہیں۔ تو کنزیومر ایجوکیشن از اے براڈر ٹرم ٹو ایڈوائز دی کنزیومرس ٹو لیٹ دیم نو what they are supposed to know in the whole context۔ اس میں ظاہر ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اب ان پروڈکٹ اور سروسز کو استعمال کر رہے ہوں گے تو کہاں کہاں کس جگہ ان کے لیے کیا امپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو آخری آسپیکٹ ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ کا ہے۔ کنزیومر کے حوالے سے یہ کنزیومر کا رائٹ ہے، ہمارا آپ کا رائٹ ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ جو ارد گرد ہے اس کو ایک ہیلدی جو ایک منیمم لیول آف جو ہے، جیسے جس میں انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں، اس میں ظاہر ہے پولوشنس کا آسپیکٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اس میں ظاہر ہے اگر بینک ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کی زیادہ جو امپلیکیشن ہے یا اپلیکیشن ہے ان فیکٹریز پہ ہے یا ان انڈسٹریز پہ یا ان پروسیسز پہ ہیں جس میں خدشہ ہوتا ہے پولوشنس کا یا دوسرے ایلیمنٹس کا جو کہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتے ہیں یا اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہیلدی انوائرمنٹ اداروں کے حوالے سے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں کنزیومر کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جو کہ ہمارے آپ کی ایز اے کنزیومر رائٹ بن جاتا ہے کہ ہم ہیلدی انوائرمنٹ کو ایکسپیکٹ کریں اور ان اداروں کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ 8 جو کنزیومر رائٹس تھے اس کو بریفلی آپ کو بتایا گیا، اور جیسے کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں اور اس کی نہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے بلکہ اس کی ریپوٹیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں، اور سروس کے حوالے سے بھی۔ اور جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو بینکنگ از اے سروس انڈسٹری۔ If we are openly demonstrating and we show our commitment to the consumers that we are as a bank committed to fulfillment of their rights, then it will have a very positive impact on the deepening of the relationship, strengthening of the relationships۔ اور جب ہم ظاہر ہے اپنی مارکیٹ شیئر کو بڑھانے کی بات کریں گے، ہم کمپٹیشن کی بات کریں گے، تو یہ چیز بھی ہمیں ہیلپ کرے گی کہ جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم کنزیومر رائٹس کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں، کس حد تک فلفل کر رہے ہیں۔ تو اوور آل ان رائٹس کی امپلیکیشنس کا آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اب جب ہم نے ایک جرنل کنزیومر رائٹس کی بات کی تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے امریکہ میں اگست 2009 میں ایک پرپوزل سامنے آیا موجودہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، جو کہ کنزیومر فائنینشیل پروٹیکشن ایجنسی کا پرپوزل ہے۔ اس میں جو ان کا مقصد ہے کہ یہ ایجنسی جو ہوگی، یہ ان کا قیام جو کہ ابھی ظاہر پرپوزل ہے، اٹ ول گو ٹو دی پروسیس آف، جو کہ ان کے یہاں طریقہ کار ہیں کنفرمیشن کے، اس ایجنسی کو الٹیمیٹلی ٹو پٹ دیٹ ایجنسی ان ٹو پلیس۔ ابھی وہ اپنے جو ان کے یہاں جو پروسیسز ہیں، کانگریشنل اپروول ہے، سینٹ کی اپروول ہے، وہ اس پروسیس میں ٹائم لے گا، لیکن اس پہ آج کل بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا سامنے آیا ہے
یہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ کنزیومر کا جو پروٹیکشن ہے ان کے رائٹ کی، وہ انہیں کنٹری لائک امریکہ بھی اس کی کتنی اہمیت ہے، جہاں کسی حد تک سسٹمز ڈیفائنڈ ہیں، وہاں پر سسٹمز کی، وہاں پر انڈسٹری کی، وہاں دوسرے اس کی ریگولیشن کافی واضح ہیں، لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ کنزیومرز جو ہیں فائنینشیل سروسز کے، ان کو ضرورت ہے ایک ایسی ایجنسی کی جو کہ ان کی مسائل کو، ان کے ایشوز کو اور ان کی پرابلمس کو اٹینڈ کرے، اور ظاہر ہے یہ وہاں پر موجود ہیں۔ فائنینشیل کرائسس نے ان کی طرف جو اشارے کیے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں اس ایجنسی کا پروپوزل سامنے آیا ہے۔ یہ ایجنسی جو ہوگی وہ ظاہر ہے ایک پرائمری سنگل سورس ہوگا، کہ جو فائنینشیل پروڈکٹس کے حوالے سے، جس میں انویسٹمنٹ پروڈکٹ شامل نہیں ہیں، انشور کرے گی کہ یہ جو کنزیومرز ہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، وائلیٹ تو نہیں ہو رہے۔ اٹ وڈ بی اے سپروائزری ایگزامینیشن اینڈ انفورسمنٹ اتھارٹی، اس کے پاس لیگل پاور ہوں گی۔ یہ جو انڈسٹری کے پلیئر ہیں ان کو واچ کریں گی، ان کو مانیٹر کریں گی، اور ضرورت پڑنے پر ان کو ظاہر ہے ریگولیٹ کریں گی۔ اس ایجنسی جو پرپوز ایجنسی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہ انفارمیشن فار کنزیومرز ٹو میک وائز ڈیسیجنس۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جو ہم نے رائٹ کی بات کی تھی کہ جو کنزیومرز کے رائٹس ہیں اس کو انشور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مینڈیٹ ایک یہ بھی ہوگا کہ کیا کنزیومرز کو، جو پلیئرز ہیں، جو سروس پرووائڈرز ہیں، وہ ابیوز تو نہیں کر رہے، کیا کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں آ رہی اس کے اندر، انفیئر پریکٹسز یا ڈسیپٹیو پریکٹسز تو نہیں ہے، تو جو کہا جا رہا ہے وہی کیا جا رہا ہے، ڈسیپشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، فائن پرنٹس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر میجورٹی آف دا پبلک، آف دا کنزیومر شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دا فائنینشیل سروسز، کسی کو ڈینائی نہیں کیا جانا چاہیے کسی وجہ سے بھی، یہ بیسک رائٹ ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ چوز کرے نہ کرے، لیکن ایکسیس اویلیبل ہونا چاہیے۔ تو اس ایجنسی کا جو پرپوز مینڈیٹ ہے اس میں بھی یہ شامل ہے۔ اس کے بعد یہ ایجنسی جو ہے یہ بھی انشور کرے کہ جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ فیئرلی اور ایفیشینٹلی آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے پلیز جو ہیں وہ جو ڈیفائنڈ پیرامیٹرز ہیں کیا اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ ان مینڈیٹ سے دیکھیں گے کہ یہ بہت اوور آرچنگ ہے، اوور ویلمنگ ہے، اور اس کا مقصد ان مینڈیٹ کے پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ دیر از اے کنسرن ان اے کنٹری لائک امریکہ ٹو پروٹیکٹ دی کنزیومرس فرام ویریس ابیوزز، اور ظاہر ہے یہ چیزیں سامنے آئیں، ان ابیوزز نے یا کنزیومرس کی پرابلمس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، جو کہ پورا الٹیمیٹلی جس نے انڈسٹری کو افیکٹ کیا، تو وہ ایک فیوچر کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے، فیوچر کرائسس کو ایٹ لیسٹ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ اگر ایجنسی ہوگی تو جو اس کے اسپانسرز ہیں ان کا خیال ہے کہ دے ول بی بیٹر پریپیئرڈ ٹو اوائڈ، they will be proactive through the agency implementation of agency's policies. They will be in better placed to avoid any future crisis. اس کے بعد کیا ہے اس ایجنسی کی سگنیفیکنس؟ وہ کہتے ہیں کہ there will be a huge impact, it will be a game changer، جو کہ یہاں پر ایک ٹرمینالوجی استعمال کی گئی کہ جو پورا ایک پلینگ فیلڈ ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی، اور ظاہر ہے جو بھی سارے انڈسٹری کے پلیئر ہیں ان کو اس کو ایڈہیئر کرنا، تو سمجھنا، تو امپلیمنٹ کرنا، اٹ ول بی اے کمپلیکس پروسیس، اٹ ول بی obviously new things for many people, many players, very many organizations. تو ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز، اس کی فار ریچنگ امپیکٹس ہوں گے۔ اس کے بعد پرپوزل میں جو کہا گیا ہے کہ یہ
موجودہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں شامل ہے کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرے. اس میں ایک طرح سے ان کو یہ جو ان کی الیکٹریٹ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ظاہر ہے یہاں ہم بار بار جو مینشن کر رہے ہیں کنزیومر پروٹیکشن کی بات، تو وہاں پر جو آرڈنری کنزیومر ہے، ہم افلوئنٹ پیپل کی بات نہیں کر رہے کہ وہ جو سوسائٹی کے ہائر اس پہ بریکٹ میں آتے ہیں. یہاں وہ لوگ جو کہ سوسائٹی کے اندر کامن، جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا، کامن ممبر آف دا سوسائٹی ہو آر یوزنگ دی فائنینشیل پروڈکٹس، تو ان کی تحفظ کے لیے یہ ایجنسی جو ہے ان کو کرے گی. اس کے اندر ظاہر ہے پوری گورنمنٹ کی مشینری، مختلف جو وہاں کی اسٹیٹس ہیں، مختلف جو ادارے ہیں، ان کی کوآرڈینیشن ہوگی، ان کے ریسورسز ہوں گے اور ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہوگا. تو یہ سگنیفیکنس ہے سی ایف پی اے کی. اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ وائی سی پی اے از نیڈڈ؟ اس میں ظاہر ہے جو پہلی چیز سامنے آئی کہ پرانے رول کام نہیں کر رہے، وہ انفیکٹو ہو چکے ہیں. ظاہر ہے اب ان رولز کو نہ صرف ریوائز کرنا ہے بلکہ نئے رولز دے ول بی پٹ انٹو پلیس، اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. اس کے بعد ظاہر ہے فائنینشیل پروڈکٹس کمپلیکس ہو چکے ہیں، ان کے اندر جو مختلف فیچرز ہیں وہ ایک عام آدمی، ظاہر ہر آدمی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور ہم کنزیومر کے حوالے سے کہ جو فائنینشیل سروسز اور پروڈکٹ کا کنزیومر ہے اس سے ظاہر ہے ایک ایکسپرٹ لیول آف نالج نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی. تو جو پروڈکٹس کی کمپلیکسٹی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے، اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ کمپلیکس ہو کے رہ جاتے ہیں اور بینکوں اور اداروں کو وہ کمپلیکسٹیز اگر ان کا پروفٹ یا ان کا ریٹرنز ڈلیور کر رہی ہے بٹ اٹ از نو گڈ فار دا کنزیومر، تو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ دس ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. کمپلیکسٹی ہیز ٹو بی اف ناٹ ایلیمنیٹڈ ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی مینیمائزڈ. اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں، ڈسکلوجرز جو ہیں، وہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ کلیئر تھنگس لیڈ ٹو پرابلمس. اس میں بہت جو ادارے ہیں، جو بینکس ہیں، جو فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں، یہ ایجنسی ان کو ایک طرح سے گائیڈ کرے گی، ان کو بتائے گی کہ ان کی جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں ان کا بیئر منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، اور اس میں ظاہر ایولیوشنس کو سیریسلی ہے. اس کے اندر جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے انسینٹیوس آف دا پرووائڈر اینڈ نیڈس آف دا کنزیومر. اس میں الائنمنٹ نہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرووائڈرز ہیں ان کو کوئی انسینٹیو ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ اور سروسز کو کنزیومر تک پہنچانے کا. کنزیومرز کی جو ظاہر ہے اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کی وہ ہوتی ہے. تو اگر اس کے اندر الائنمنٹ نہیں ہے بلکہ کسی حد تک کلیش ہے، تو یہ ظاہر ہے جو دو پارٹیز ہیں، کاؤنٹر پارٹیز، کنزیومرز اور پروڈیوسر اور پرووائڈر، پھر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. تو انسینٹیوز اور نیڈس جو ہیں اس میں الائنمنٹ ہونی چاہیے، وہ ان کی ڈائریکشنز ایک ہونی چاہیے، اس کے اندر کلیش نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا تو جو خاص طور پہ آپ کے پرووائڈرز ہیں ان کو اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ اپنے انسینٹیوز کو دیکھیں کہ کیا وہ انسینٹیوز، کیونکہ وہ ادارے ہیں ان کا اور انڈیویجولس کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہے، وہ اپنے انسینٹیوز کے اسٹرکچر کو اس طرح الائن کریں کہ کلیش کا پہلو نہ آئے سامنے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ہیو گڈ ریلیشنشپس ان دی کانٹیکسٹ آف دیئر سروسز وچ دے آر پرووائڈنگ ٹو کنزیومرز. اس کے بعد جو کنزیومرز ہیں ظاہر ہے ان کے پاس ایکسپیرئنس اور نالج نہیں ہے. یہ ایجنسی جو ہوگی ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرے گی، ان کے لیے ظاہر ہے ان کے جو بھی وہ الٹیمیٹلی ڈیٹیلڈ طریقہ کار وضع کرے گی کہ کنزیومرز کو کس طرح بتایا جائے، پروڈکٹس کے آپشنز بتائے جائیں، اور ان کو جو ڈیسیجنز لینے ہیں کنزیومرز نے اس میں ان کو مدد دی جائے کہ وہ
ان ڈیسیجنس کو اس انفارمیشن کی بیسس پر، اس نالج کی بیسس پر ڈیسیجن لے سکے. اور اس کے بعد جو سی پی اتھارٹی ہے اس کے کیا ایک طرح سے جو براڈ اس کے ایریاز ہوں گے، وہ یہ کہ جو کمیونیکیشن ہے ڈسکلوجر کے حوالے سے وہ کنسائز ہونی چاہیے، وہ کانسپیکوس ہونی چاہیے، وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے. اور یہ ظاہر ہے بیس کرے گی کنزیومر ریسرچ اینڈ انالیسس پہ. اس کے بعد جو پلین وینیلا پروڈکٹس ہیں جس کو ہم پلین وینیلا کہتے ہیں، لائک مارگیجز، ہاؤس لونز، آٹو لونز، کریڈٹ کارڈس، ان میں جو ہے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کلیئر ہونی چاہیے. پرائسنگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، اس میں کوئی کیموفلاج نہیں ہونا چاہیے. کسٹمر جو کہ اس کی چارجز پے کر رہا ہے، اس کی پرائسز پے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں کیا پے کر رہا ہوں. اور یہ اتھارٹی کے پاس پاورز ہوں گی کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی پلیئر اپنے ان وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو ریسٹرکشن امپوز کر سکے پرٹیکولر پروڈکٹ کے اوپر یا پرٹیکولر سیگمنٹ کے اوپر. اس کی بھی ایک بہت فار ریچنگ امپلیکیشن ہوگی. اور جو آخری ہے وہ یہی ہے کہ جو انفیئر لینڈنگ پریکٹسز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور لینڈنگ کے حوالے جا رہے ہیں، ہم کنزیومر فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا پریکٹسز انفیئر تو نہیں ہیں کنزیومر کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ یہ ایجنسی جو ہے اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو سوسائٹی کے وہ سیگمنٹس ہیں جو انڈر سروڈ ہیں، وہ کمیونٹیز جن تک فائنینشیل ایکسیس نہیں جا رہا، وہ بھی اس کے دائرہ کار میں آ جائیں. دے ووڈ لائک ٹو براڈن دا نیٹ، ایکسپینڈ دا نیٹ. اور یہ ایک اہم ایشو ہے خاص طور پہ اگر وہاں پر بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کا، کہ جیسے پاکستان میں ہم آگے جا کے اگلے لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ جنرل پبلک کا بہت کم حصہ ان پرپورشنیٹ ٹرمز بینکنگ سروسز اور ان چیزوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے. کیونکہ ایک اکنامک گروتھ کے لیے، اکانومی کو آگے بڑھنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کا وائبرنٹ ہونا اور موسٹ آف دا پیپل آف دا پاپولیشن شوڈ بی ان دیٹ ایریا. تو یہ اب آپ کے سامنے ہم نے اس اتھارٹی جو پرپوز ہے، اور ظاہر ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی پرپوزڈ ہے، یہ امریکہ میں ہے، لیکن کل کو اگر یہ اتھارٹیز پراپرلی سینکشن ہو کے کام کرنا شروع کرتی ہے تو اس کی دوسری دنیا کے ممالک میں، یورپ میں، اور پھر ظاہر ہے ہم لوگ بھی ظاہر ہے اگر بیسٹ پریکٹسز کو، لیٹسٹ پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو یہ CFPA کا ایک مختصر جائزہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا. اب ہم مختصراً یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کنزیومر رسپانسبلٹیز کیا ہیں. جہاں ایک طرف ان کے رائٹس ہیں، تو یہ ظاہر ہے جو رسپانسبلٹیز ہیں، کریٹیکل اویئرنیس ہے کہ وہ اویئر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جی مجھے اویئرنیس دیجیے، ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. پھر وہ ایکشن لیں، وہ خاموش پیسو ہونا ضروری نہیں ان کے لیے. اگر وہ ایکشن نہیں لیں گے، نالج کو اپنی تک رکھیں گے تو اٹ ول ناٹ ہیلپ دیم. ان کا سوشل کنسرن ہونا چاہیے کہ وہ صرف کنزیومر اپنی حالات تک نہ رہیں بلکہ اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں. انوائرمنٹل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ان کا کنزمپشن پیٹرن کے انوائرمنٹ کو ایڈورسلی افیکٹ تو نہیں کر رہا. اور پھر ایک سالیڈیرٹی کا آخری جو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مل کے ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ اپنے اس ویوز کو اس کو کریں، ان کے اندر ایز اے گروپ سالیڈیرٹی ہونی چاہیے. تو یہ مختصراً جو کنزیومرز کی رسپانسبلٹیز ہیں یہ اس ایک طرح آپ کو بتایا گیا. اب ہم ایکچولی کنزیومر بینکنگ کی انٹروڈکشن پہ آتے ہیں اور کنزیومر بینکنگ پہ ڈیفینیشن، کنزیومر فائنینسنگ، پھر آگے کنزیومر بینکنگ کے جو بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں، اور ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت بینکنگ پریکٹس کنزیومر کی چل رہی ہے، جو ہم اس کو آپ کے سامنے جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے، اور جو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شروع میں جو بتایا گیا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کو
انفارمیشن کی حد تک نہ رکھے کہ یہ ہم نے ایک انفارمیشن لے لی. ہم نے وہ جو لرننگ پروسیس میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم اس کو لرننگ سے آگے انفارمیشن سے آگے ہم اس کو نالج پہ کنورٹ کریں, اس نالج کو ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم وزڈم کے سٹیج پہ آ جائیں. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سائیکل ہے لرننگ کا یہ وزڈم پہ آ کے ختم نہیں ہوتا. بیسیکلی اس اے ناٹ اے لینئر تھنگ, الٹیمیٹلی اٹس اے سائیکل کہ جب آپ وزڈم اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ انفارمیشن, دوبارہ نالج, دوبارہ انڈرسٹینڈنگ اور دوبارہ وزڈم. تو یہ آن گوئنگ سائیکل رہتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کی تفصیلات میں جائیں گے. ٹل سچ ٹائم